حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جلالی پیغمبر۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے آخر وقت میں اور کہا کہ جی حضرت آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ جی آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھ کے دیا ایک تھپڑ، جلال آ گیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ، کیونکہ یہ پیغمبر کی شان ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بغیر ان کی اجازت کے ان کی روح قبض نہیں کرتے۔ ہاں، یہ پیغمبر کی شان ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، اللہ آپ کے کلیم تو آنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم سے کہو ایک بیل یا دمبے کے اوپر ہاتھ رکھے، جتنا بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنا سال عمر بڑھا دیں گے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، کہا حضرت آپ بیل یا دمبے کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھیں اور جتنا ہاتھ بال کے نیچے آئیں گے اتنا سال عمر بڑھ جائے گی۔ فرمایا پھر موت، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ کہا اللہ ابھی پھر مجھے اپنی بارگاہ میں بلا دے۔ تو اللہ کے پیغمبر جو ہے نا، میں نے کیا عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی 10 سال بکریاں چرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن میں واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بکریاں چرانے کا 10 سال بکریاں چرائی۔ ایک مرتبہ ایک بکری بھاگ گئی، ریوڑ سے بھاگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے، اس کو پکڑنے کے لیے وہ بکری بھاگی وہ 1-1.5 گھنٹہ بھاگتی رہی، جب وہ تھک گئی تو بیٹھ گئی۔ اب بکری نے کہا اب میری خیر نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو جب بکری بیٹھ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے اور جا کے پھر اس کی ٹانگیں دبانی شروع کر دی۔ کہا اللہ کی بندی خود بھی تھکی ہے، مجھے بھی تھکا دیا، کیوں بھاگی ہے؟ یہ حوصلہ پیدا ہوا نا پیغمبر کے اندر، یہ حوصلہ پیدا ہوا، یہ صبر اور تحمل پیدا ہوا۔ آج ہمارے اندر یہ چیز کم ہے، حوصلہ اور صبر ہمارے اندر تو ہے ہی نہیں۔ کسی کی بات تھوڑی سی سن لیں، مزاج کے خلاف ہو جائے فوراً آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہاں جی ہم تو ایسا کر دیں گے۔ نہیں، ہاں، دین کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ ہر موقع کے اوپر غصہ ہونا اچھا نہیں ہے، ہر بات کو سمجھو تحمل سے اور برداشت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔